بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ 11واں اصول اہل السنہ والجماعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ اختلاف اور انتشار کا سب سے بڑا سبب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو چھوڑ کر فرقوں یا گروہوں میں بٹ جانا ہے۔ اختلاف اور انتشار اس سے سبھی لوگوں کو شکایت ہے، یا یوں کہیے کہ اپنے آپ کو اس سے بری قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ہمارے یہاں بھی مجلسوں میں یہ سوال ہوتا ہے، گزشتہ 2-3 مرتبہ الگ الگ افراد نے یہاں بھی سوال کیا کہ یہ اختلافات کیوں ہوئے اور اس کے کیا یہ ختم نہیں ہو سکے گا۔ اور ایک صاحب کو ان کا درد تھا، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ کچھ کرتے کیوں نہیں، ہم لوگ اگر کوشش کریں تو ختم کر سکتے ہیں، ان کا ایسا خیال تھا۔ تو میں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا کہ اس امت کے 73 فرقے ہوں گے، ایک جنت میں جائے گا، جنت کے راستے پہ ہوگا، باقی گمراہی پر اور جہنم کے راستے پر، تو یہ ایسا فتنہ ہے جو مقدر ہو چکا ہے۔ ھذا امر قد قدر، یہ ایک تقدیر کا فیصلہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دعائیں مانگی تھی اہل اللہ تعالیٰ سے، میری امت کو پچھلی قوموں کی طرح اس طرح سے نیست و نابود نہ کر دے کہ ان کا نام و نشان مٹ جائے، یا کوئی دشمن اس طرح مسلط نہ ہو کہ ان کا صفایا کر دے، جسے آج کی زبان میں ہم نسلی تطہیر کہتے ہیں، جیسے بوسنیا میں کوشش کی گئی اور دوسرے کئی مقامات پر کہیں بھی کامیابی نہیں۔ یہ 2 دعائیں قبول ہوئی، لیکن امت کا آپس میں اختلاف نہ ہو کہ بعض کو مارے، یہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ تو یہ اختلاف ہونا ہے، اور یہ اختلاف دراصل لوگوں کی آزمائش ہے، امتحان ہے۔ چنانچہ امت کے اندر جو اختلاف ہوتا ہے وہ کیوں ہوتا ہے، یہ جو دلوں میں سوال اٹھتے ہیں، اس کا جواب ہمارے اس 11ویں اصول کے تحت شیخ عبداللہ بن صالح العبیلان نے تفصیل سے بیان کیا ہے۔ یہ 14 صفحات پر مشتمل ہے۔ پہلے میں نے سوچا کہ اسے 15-20 منٹ میں اپنے الفاظ میں بیان کر دوں، لیکن درمیان میں اس میں جو تاریخ دی ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اہمیت کی حامل ہے، اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ آج کے درس میں کچھ حصہ اس کا پیش کیا جائے، اور کل سوال جواب سے پہلے 15 منٹ میں انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ باقیہ حصے کو پورا کر کے پھر سوال و جواب کی نشست رکھی جائے۔ میں ان کی عبارت یا دلیلوں کو پیش کر رہا ہوں۔ شیخ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اختلاف مسلمانوں میں کیوں ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے طریقے کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ لیکن لوگ یہ کہتے ہیں ہمارے ہاں، جیسے منکرین حدیث کا ایک کہنا یہ ہے کہ حدیثوں کی وجہ سے اختلاف ہے۔ بتائیے، ان کے اقوال کو اگر مان لیا جائے تو اتحاد ہو جائے گا۔ جو سارے منکرین حدیث کے 20 گروپ مل کے قرآن کی روشنی میں 1 رکعت نماز نہیں بنا پائے، وہ کہتے ہیں حدیثوں کی وجہ سے اختلاف، حدیثوں کو نہ ماننے کی وجہ سے اختلاف ہے۔ یہ بات کہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مان لے اور اپنے امام، اپنے پیر، اپنے ذہن، اپنی عقل کی بات چھوڑ دے، بہت سے اختلاف ختم ہو جائیں گے۔ سمجھنے بوجھنے کا جو اختلاف رہے گا تو اس سے الگ گروہ اور فرقے نہیں بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء انما امرہم الی اللہ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو جدا جدا کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، فرقہ فرقہ بنا دیا، گروہ بن گئے، اور وہ کئی گروہ بن گئے، تو کسی چیز میں بھی ان سے نہیں، یعنی آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ نے کہا لست منہم فی شیء، آپ ان میں سے کچھ بھی دخل نہیں رکھتے، آپ کا تعلق نہیں ہے، ان کا معاملہ تو اللہ کے حوالے ہے، پھر وہ انہیں بتائے گا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ یعنی یہ جو اختلافات کیا، راہ راست سے ہٹ گئے، اس کا نتیجہ انہیں بھگتنا ہوگا۔
اس کو ہلکا نہ سمجھیں. جو ہمارے یہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے مسلک پر، وہ اپنے مسلک پر، وہ اپنے مسلک پر، اس کا جواب دینا پڑے گا. ہاں، ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہا کہ یہ بات کہ ہم پھر آج سے یاد دلاؤں، پھر آپ لوگ انتہائی پھیل کر اور منتشر بیٹھے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ کمال ہے، یہ روزانہ اگر پرانے ہیں تو یاد دلانا پڑتا ہے. یہ میری بات نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے. بغیر بولے مسلمان کو اس پر اس کی تعمیل کرنی چاہیے. علامہ ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہ آیت عام ہے. جو بھی اللہ کے دین کی مخالفت کرے اور اس میں پھوٹ اور افتراء پیدا کرے، گمراہی اور خواہش پرستی کی پیروی کرے، نیا دین اختیار کرے. بہت غور سے یہ قرآن کی آیت کی تفسیر کر رہے ہیں کہ جو بھی اللہ کے دین کی مخالفت کرے اور اس میں پھوٹ اور افتراء، آپ قرآن حدیث سے ہٹیں گے تو آپ دین کے مخالف ہو گئے. نیا طریقہ اختیار کیا، اب آپ اپنی عقل کی وجہ سے کر رہے ہیں، کسی امام کے بنائے ہوئے کسی اصول کی وجہ سے کر رہے ہیں، خواہش نفس کی وجہ سے کر رہے ہیں، کسی وجہ سے بھی کر رہے ہیں. آپ نے دین کی مخالفت کی پھوٹ ڈال دیا. تو گمراہی اور خواہش پرستی کی پیروی کرے، نہ یہ نیا دین اختیار کرے، نیا مذہب اختیار کرے، قبول کرے، وہی وہ یہ سب وعید میں داخل ہے. اس میں اللہ نے دھمکی دی ہے. جو فرقے بن رہے ہیں، گروہوں میں بٹ گئے، آپ کا ان سے تعلق نہیں، وہ نبی کے طریقے پہ نہیں ہے، نبی آپ ان سے تعلق نہیں رکھتے، اور اللہ تعالیٰ اس کی خبر دے گا، یعنی خبر لے گا. کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس حق کو لے کر آئے ہیں وہ ایک ہی ہے، کئی ایک نہیں. کئی راستے، تو بھی صحیح اور میں بھی صحیح، سارے لوگ صحیح، افضل مفضول اور راجح مرجوح کی بات ہو تو چل سکتی ہے. لیکن مسلک الگ ہے، منہج الگ ہے، نام الگ ہے، اصول الگ ہے. کہیں ایک چیز بدعت ہے، کہیں ایک چیز شرک کی ہے، اور سب صحیح ہو، یہ ممکن نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے. جو لوگ ایسا سمجھ کے اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں دھوکے میں ہے. اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرقہ بندی سے بچایا ہے. اللہ تعالیٰ کا دوسرا ارشاد ہے وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. تم مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ. مشرکین میں سے، یہ مشرکین کا شیوا ہے جو اگلا جملہ کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو فرقے فرقے میں بانٹ لیا، گروہ گروہ بنا لیا، اور وہ الگ الگ گروہ بن گئے، بہت سارے فرقے اور جماعتیں بن گئی. کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر جماعت جو اس کے پاس ہے اس سے خوش ہے. کتنی بہترین تعبیر ہے قرآن کی. دیکھیے ہمارے جتنی جماعتیں ہیں سب خوش ہیں، سب مگن ہیں، مطمئن ہیں کہ میں صحیح ہوں، اور یہ طے ہے کہ اس میں سے صرف ایک ہی صحیح ہے، تو باقی سب لوگ غلط فہمی اور خوش فہمی میں مبتلا ہے. ابن کثیر نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہا کہ دراصل حقانیت ان سب سے گم ہو گئی ہے، سچ چھوٹ گیا ہے. اس امت میں بھی تفرقہ پڑا، لیکن ان میں ایک حق پر ہے، ہاں باقی سب گمراہی پر ہے. یہ حق والی جماعت اہل السنہ والجماعت ہے جو کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوط تھامنے والی ہے، جس پر سابقہ زمانے میں، پرانے زمانے میں صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مسلمین تھے، گزشتہ زمانے میں بھی اور اب بھی. جیسا کہ مستدرک حاکم کی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نے جب فرقوں کے تقسیم کا ذکر کیا اور آپ سے پوچھا گیا کہ نجات پانے والا گروہ کون ہوگا، تو آپ نے فرمایا کہ من کانا علی مثل ما انا علیہ اليوم واصحابی. یہ وہ جماعت ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو اس منہج اور طریقے پر ہوں گے جس پر آج اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں، جس پر آج میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. اب کتنی سمپل، سادی، صاف بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس منہج طریقے پر تھے، صحابہ جس منہج اور طریقے پہ تھے، وہی طریقہ نجات والا ہے. اب لوگ گمراہ کرتے ہیں، نہیں فلاں کو اختیار کر لو. کل مجھے ہمارے ایک دوست نے کلپ سنائی پاکستان کی، اس میں مفتی طارق صاحب سے کسی نے سوال کیا کہ یہ ہمارے یہاں کچھ لوگ ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ 4 مسلک ہیں، اگر ہمیں چاروں مسلک میں سے کسی امام کی بات دلیل کے موافق لگی تو جس کی صحیح لگے گی ہم اسے قبول کر لیں، اگر ایسا کیے تو کیا یہ غلط ہے؟ تو مفتی صاحب جواب دیتے ہیں کہ دیکھیے عام آدمی ہے، اسے قرآن و حدیث کی پرکھ تو ہے نہیں. اب جو 4 امام ہیں وہ ائمہ مجتہدین ہیں، اجتہاد کرنے والے، مطلق ان کا اعلیٰ مقام ہے، اور یہ عام آدمی ہیں. اب ایک عام آدمی جو جس چیز کو جانتا نہیں، جس گیم کو سمجھتا نہیں، اس میں ریفری کا کام کر سکتا ہے کیا؟ تو اب وہ 4 ائمہ کے بارے میں یہ فیصلہ کرے گا کس کی بات دلیل کے موافق ہے.
اس لیے ایک کو لازم پکڑنا چاہیے. کتنی عوامی بات, عوامی اعتبار سے دیکھیے, میں نے کہا کہ ہر ایک اپنے سے مگن ہے, کتنی سیدھی بات لگتی ہے. ان کی بولی ہوئی بات ایک عام آدمی فٹ سے قبول بھی کر لے گا, لیکن تھوڑا سا غور کیجئے کہ مفتی صاحب کیا کہہ رہے ہیں. اور خود مفتی صاحب نے لگتا ہے غور نہیں کیا. ذہین آدمی ہے, صاحب علم آدمی ہے, میں نے ان کی کئی کلپ سنی, بہت سی صحیح باتیں کرتے ہیں, لیکن یہ بالکل غلط بات کہی. اگر ایسا ہے, میرا ایک کہنا یہ ہے, یہ جو جملہ ہم نے پڑھا ابھی, دوسری ان کی بات کا پوسٹ مارٹم جانے دیجیے. میرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ کہا قرآن حدیث مانو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں قرآن مانو, حدیث مانو, صحابہ کی طرح مانو. یہ قرآن حدیث دونوں نے کہا. تو اس کا مطلب یہ کہ ایک ایسا حکم قرآن و حدیث نے ہم کو اور آپ کو اور عوام کو دیا ہے جو عمل کیا ہی نہیں جا سکتا. یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بھائی عام آدمی قرآن حدیث پر اور صحابہ کے طریقے پر عمل کر ہی نہیں سکتا, وہ ائمہ کی بات ہی مان سکتا ہے, وہی راستہ ہے اس کے پاس. تو ائمہ کا دین کیا آج محفوظ ہے ویسا جیسا قرآن حدیث اور صحابہ کا؟ اگر اللہ اور رسول نے کہا ہے قرآن اور حدیث اور صحابہ کی بات مانو, ان کا منہج اور طریقہ اختیار کرو, اس کا مطلب یہ محفوظ ہے. اس کا مطلب یہ سمجھنا ممکن ہے یہ خود اس حکم کے اندر شامل ہے. اتنی موٹی سی بات علماء کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, اچھے اچھے علماء کو. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے مسلک کی تعصب کی پٹی باندھ رکھی ہے آنکھ پر. اب آئیے اس پر کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ عام آدمی نہیں سمجھ سکتا. چلیے آپ تو عام آدمی نہیں ہے نا, آپ عام آدمی ہیں کیا جو جواب دے رہے ہیں؟ تو کیا آپ بھی نہیں سمجھ سکتے قرآن حدیث کو؟ چار امام میں کس کی بات مسلک دلیل کے قریب ہے؟ چاروں امام کہتے ہیں کہ میری بات نہیں ماننا, میری وہ بات ماننا جو حدیث کے مطابق ہے, اور جو حدیث سے ٹکرا جائے اس کو چھوڑ دینا. اس کا مطلب چاروں امام یہ کہہ رہے ہیں کہ عام آدمی ریفری بنے. آپ کہہ رہے ہیں ریفری نہیں بن پائے گا, امام حنیفہ کہہ رہے ہیں ریفری بن جائے. تو ظاہر سی بات ہے کہ عام آدمی سے تو نہیں کہا نا. عام آدمی, اچھا یہاں یہ سوال ہے مفتی صاحب سے, ایسے تمام لوگوں سے, کہ کیا عام آدمی امام حنیفہ, امام شافعی, امام مالک, امام احمد کی کتاب, ان کی فقہ پڑھتا ہے, سمجھتا ہے؟ اب میں عام آدمی ہوں تو میں فقہ سمجھ لوں گا, میں ریفری نہیں بن سکتا کہ یہ حدیث صحیح ہے ضعیف ہے, یہ دلیل کے قریب ہے. لیکن کیا میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ امام حنیفہ کی باتیں یہ ہیں, ان کی کتابوں میں انہوں نے یہ لکھا ہے؟ تو عام آدمی تو نہیں سمجھتا نا. کہاں جاتا ہے عام آدمی؟ عالم کے پاس جاتا ہے. اب عالم آدمی تو عام آدمی نہیں ہے. عالم اگر امام حنیفہ, امام شافعی کی فقہ, ان کی کتابیں سمجھ سکتا ہے تو قرآن حدیث کیوں نہیں سمجھ سکتا؟ اور اگر قرآن حدیث نہیں سمجھ سکتا تو عالم کیسے ہے؟ وہ عالم نہیں ہے. جو کہہ رہا ہے کہ میں جاہل ہوں, قرآن حدیث نہیں سمجھ سکتا, تو پھر آپ اس سے پوچھیے مت. اللہ نے حکم اس کو اس سے پوچھنے سے کے لیے نہیں کہا ہے, وہ بھی جاہل ہے, لائن لگا کے وہ بھی عوام کے ساتھ کھڑا رہے. اور عالم جواب دے رہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, اہل ذکر سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے. اب آپ یہ کہیں گے کہ بھائی علماء بھی قرآن حدیث نہیں سمجھ سکتے, تو یا تو آپ کہیں گے کہ کوئی عالم ہے ہی نہیں, یا آپ یہ کہیں گے قرآن حدیث سمجھنے کے لائق ہی نہیں ہے. یہ الزام ہوگا اللہ اور رسول پر, اور قیامت تک حجت قائم ہی نہیں ہوگی. دوسری بات یہ کہ کیا دین کی ساری باتیں ایسی ہیں جو لوگوں کی سمجھ میں نہ آئے؟ کہ کچھ چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں وراثت کی, دقیق فقہی مباحث کی, جو عوام کو یا علماء میں سے ہلکے پھلکے علماء کو, ہم جیسے چھوٹے لوگوں کو سمجھ میں نہ آئے. کچھ چیزیں, کیا دین کی سبھی بات ایسی ہے جو سمجھ میں نہ آئے؟ نماز کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا, اس کے موٹے موٹے مسائل جو ہر عام آدمی کو بھی پڑھنا ہے نماز, اس کی سمجھ میں نہیں آئے گی. ایسی چیز کرنا ہے جو ہم کو سمجھ میں نہیں آتی. حدیثوں میں اس کو واضح نہیں کیا گیا ہے, اللہ کے رسول نے پہنچایا نہیں ہے, صحابہ نے بتایا نہیں ہے اپنی اگلی نسل کو, اور اللہ نے اس کو محفوظ نہیں کیا. آپ یہ کہنا چاہتے ہو؟ میں نے تھوڑا سا آپ کو اس کلپ کی روشنی میں باتیں کہی ہیں, یہ ہمارے یہاں بہت کامن باتیں ہیں. اس طرح لوگ دھوکہ دیتے ہیں. صحابہ کے زمانے میں آپ دیکھیں, وہاں بھی عام آدمی تھے, تابعین کے زمانے میں بھی عام آدمی اس وقت کیا کرتا تھا؟ ریفری نہیں بنتا تھا, ریفریوں سے پوچھتا تھا ہاں کہ بھائی ان کا یہ فتویٰ ہے, ان کا یہ فتویٰ ہے. ایک عالم نے یہ کہا, ایک عالم نے وہ کہا, دونوں میں اختلاف ہو گیا تو وہ تیسرے اور چوتھے کے پاس جاتے تھے, فیصلہ ہو جاتا تھا. اور آپ ایسا کریں گے تحقیق معلوم ہو جائے گا کس کی بات دلیل کے قریب ہے. وہ ریفری نہیں بن رہا ہے, وہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے. اور جو ایسی کوششیں کرنے کے باوجود اگر غلطی کر بیٹھے کچھ مسائل میں تو وہ معاف کیا جائے گا. لیکن آپ آنکھ بند کر کے ایک آدمی کی 100% باتیں بولیں کہ یہ میں مانتا ہوں سب صحیح ہے, یہ مانتے ہوئے کہ وہ نبی نہیں ہے, غلطی ہو سکتی ہے, ان کی غلط باتوں کو بھی قبول کریں,
یہ کسی بھی طریقے سے شریعت میں جواز کا پہلو نہیں رکھتا، اچھی طرح سمجھیں. اور اسی سے اختلاف پیدا ہوئے ہیں. یہ اصول ضابطے دے کر جو بیان کر رہے ہیں مولوی صاحب، اور ایسی چیزیں لوگ بیان کرتے ہیں، اسی سے فرقہ بندیاں ہوئی ہیں. ایسی باتیں کہہ کے لوگ یہ روک رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول کی حدیثوں پہ عمل نہیں کر سکتے، آپ صحابہ کی باتوں کو سمجھ نہیں سکتے، ان کا منہج اور مسلک سیکھ نہیں سکتے، اس لیے اسے چھوڑو اور اماموں کی بات مانو. یہ پھوٹ ڈال رہے ہیں دین میں، نیت کیسی بھی ہو. لیکن عملی طور سے تو یہی ہو رہا ہے. کسی کو برا لگے، بات صحیح یہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث نقل کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میں تمہیں 5 چیزوں کا حکم دیتا ہوں جن کا حکم مجھے اللہ نے دیا ہے. نمبر 1 بات سننا، 2 سننے کے بعد اطاعت کرنا، ماننا، 3 جہاد کرنا، 4 ہجرت کرنا، 5 جماعت کے ساتھ رہنا. اس سے پہلے کہ اس میں وہ جماعت کیا ہے؟ اہل حق ہے، جو قرآن و حدیث کو ماننے والے ہیں. صحابہ کا جو طریقہ ہے، پہلی جماعت صحابہ کی جماعت ہے، تو جو اس طریقے پہ ہے وہی جماعت ہے. چاہے پوری بھیڑ میں، پورے شہر میں 2 آدمی ہو، 1 آدمی ہو، وہی جماعت ہے. جماعت کے ساتھ رہنا، کیونکہ جو جماعت سے ایک بالشت بھی ہٹا یعنی الگ ہوا، اس نے اسلام کا پٹا اپنی گردن سے باہر نکال دیا، باہر نکال پھینکا. دیکھیے یہ 5 چیزیں، اور جماعت سے جڑنا، ان چیزوں کا اس کا التزام کرنا. اگر جماعت سے آپ ایک بالشت ہٹ گئے تو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں آپ اسلام سے نکل گئے، پٹا نکال دیا اسلام کا، مسلمان نہیں رہے. الا یہ کہ پھر اسلام میں واپس آ جائے، یعنی توبہ کر لے، جماعت سے جڑ جائے. اور جس نے جاہلیت کا نعرہ لگایا تو وہ جہنم کے ایندھنوں میں سے ایک ایندھن ہے، تعصب کا. قرآن حدیث کو چھوڑ کے میں تو فلاں خاندان کا ہوں، اور اپنے خاندان اور کسی اور بنیاد پر ایک دوسرے کو جوڑ رہا ہے، دین کی بنیاد پر نہیں. فرمایا یہ سن کر ایک شخص نے پوچھا، غور سے یہ سن کر ایک شخص نے پوچھا، اللہ کے رسول اگرچہ وہ نماز پڑھے اور روزہ رکھے تب بھی وہ اسلام کا پٹا نکال دے گا اگر جماعت سے ہٹا؟ نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، جماعت سے نہیں جڑا ہے. ہمارے یہاں کچھ لوگ شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں نا، دیکھیے دین کے ایک حصے پہ عمل کر کے سمجھتے ہیں جنت ریزرویشن کر لی، جہنم سے بچ گئے، اب آگے کچھ بھی کرتے رہیں. اتنے فضائل بتا دیے کچھ چیزوں کے کہ ان کی فضیلت کی روشنی میں آپ سمجھتے ہیں یا لوگ سمجھتے ہیں کہ اب لوگوں کا حق مارے، حلال حرام کی تمیز نہ رکھیں، دوسرے حقوق، جماعت کے کیا حق ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر نہ کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جنت پکی. یہ بہت بڑا دھوکہ ہے. یہاں اللہ کے رسول ایک عمل پر کہہ رہے ہیں کہ آپ جماعت سے الگ ہو گئے تو اسلام کا پٹا نکال دیا. صحابی پوچھ رہے ہیں چاہے نماز پڑھے روزہ رکھے، تو آپ نے فرمایا ہاں اگرچہ وہ نماز پڑھے اور روزہ رکھے تو تم اللہ کے بندو اس اللہ کی پکار کی دعوت دو جس نے تمہارا نام مسلم اور مومن رکھا ہے. فادعوہ بدعوى اللہ الذی سماکم المسلمین المؤمنین، اس کی دعا کو پکارو. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا، بڑا پیارا جملہ ہے اور آپ اور ہم کو یہ جواب یاد رکھنا چاہیے، کیا آپ علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے مذہب پر ہے یا عثمان غنی؟ حالانکہ یہ دونوں نام جن کا لیے خلفائے راشدین میں سے، اللہ کے رسول کے دونوں داماد ہیں، ایک ذو النورین ایک حضرت علی. تو اللہ کے رسول سے حضرت ابن عباس سے پوچھا گیا کہ آپ حضرت علی کے مذہب پر ہیں یا حضرت عثمان غنی کے مذہب پر؟ تو آپ نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب پر، جس کے مذہب پر یہ دونوں بھی ہیں. تشریحاً یہ شرح و اعتقاد اہل سنہ والجماعہ امام لالکائی کی عقیدے کی بہت شاندار کتاب ہے، اس میں یہ قول نقل کیا. یہ جملہ یاد رکھ لیجیے آج کے درس کا کہ حضرت ابن عباس سے پوچھا کہ حضرت علی کے مذہب پر ہے یا حضرت عثمان بن عفان؟ تو کہا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اب بتائیے کہ کیا کوئی یہ کہے گا کہ حضرت علی اور حضرت عثمان کی گستاخی کر رہے ہیں؟ اب آج ہم سے پوچھیں کہ کوئی پوچھے کہ آپ حنفی ہیں، شافعی ہیں، حنبلی ہیں، مالکی ہیں، تو ہم کہیں ہم محمدی ہیں، تو گستاخی ہو گئی ان اماموں کی؟ نہیں ہوئی. یہ چاروں امام بھی محمدی تھے اور اللہ نے محمدی بننے کے لیے کہا ہے اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی، لیکن نام کی نسبت نہیں بتائی، کام کی بتائی. اس لیے اہل الحدیث اہل السنہ والجماعہ کہلاتے ہیں. اختلاف امت کی تاریخ یہاں یہ عنوان ہے، اور اس میں کچھ عبارتیں ہیں دلیلوں کے بعد کہ میں اسے اپنے زبان میں بیان کر سکتا تھا، لیکن اس اختصار میں بعض مرحلے شاید چھوٹ جائیں، اس لیے میں آج کے اس درس میں اس کی کچھ عبارتیں 3-4 صفحات ہے تھوڑے تھوڑے تشریح کے ساتھ بیان کرتا ہوں، اور آج کے درس پر اس وہیں تک اکتفا کریں گے. یہ تاریخ دماغ میں رکھیں، عام طور سے یہ تفصیل بیان نہیں کی جاتی، سنتے بھی ہیں لوگ تو بہت تھوڑا بڑا، یہاں بھی اختصار ہی کے ساتھ ہے. کہا یہ جان لے کہ جب دنیا تاریک ہو گئی اور نور وحی سے لوگ دور ہو گئے
اور فرقوں اور گروہوں میں بٹ کر جدا جدا ہو گئے. ان کا کوئی حساب و کتاب اور اللہ کے سوا ان کا کوئی شمار کرنے والا نہیں. چنانچہ انہوں نے نور نبوت کو بھی کھو دیا اور مجرد انسانی عقلوں کی طرف واپس آ گئے اور ان کی حالت وہی ہو گئی جیسا کہ ایک حدیث میں وارد ہے. یہ پرانی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کہ نور نبوت گم ہو گیا, لوگ اپنی عقلوں کی بنیاد پر دین اختیار کرنے لگے تو ان کے یہاں گروہ اور فرقے بن گئے. حدیث ہے, یہ عربی عبارت چھوڑ رہا ہوں میں, حیاض ابن حمار مجاشعی سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خطبے میں فرمایا کہ آگاہ رہو, میرے رب نے مجھ کو حکم کیا ہے کہ میں تم کو وہ سکھلاؤں جو تم کو معلوم نہیں. ان باتوں میں سے جو اللہ تعالیٰ نے آج کے دن مجھے سکھلائی ہیں, مجھے جو بتائی ہے میں تمہیں بتا رہا ہوں, اور مجھے حکم دیا ہے میں جو مال اپنے بندوں کو دیتا ہوں وہ حلال ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے, یہ اللہ کی بات, کہ میں نے اپنے بندے کو جو بھی مال دیا حلال ہے. اب اس میں جو حرام ہے اس کی وضاحت کر دی, تو جو آپ کو عطا کیا گیا ہے وہ حلال ہے, اس لیے اس کے لیے اور میں نے اس کے لیے حلال ہے, اور میں نے اپنے سب بندوں کو مسلمان بنایا. پیدا ہوتے ہیں تو سارے کے سارے اسلام پر, فطرت پر ہوتے ہیں, گناہوں سے پاک, استقامت پر اور ہدایت پر ہوتے ہیں. ہر بچہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے, ماں باپ اس کو یہودی نصرانی یا کچھ اور بناتے ہیں, پھر ان کے پاس شیطان آیا اور ان کے دین سے ان کو ہٹا دیا. پیدائشی طور سے ایک آدمی مسلمان ہے, ہاں, یا ابتدائی طور سے ایک آدمی کو اللہ نے ہدایت دے رکھی ہے, لیکن شیطان آ کے اس کو بہکا رہا ہے, دین سے ہٹا رہا ہے, ہاں, اور جو چیزیں میں نے ان کے لیے حلال کی تھیں وہ حرام کی. اللہ نے حلال کی, حرام کی, شیطان حلال بتا رہا ہے, اللہ کی شریعت کی مخالفت کروا رہا ہے. اب بتائیے کہ ایک چیز اللہ حلال بنائے اور لوگ اسے حرام بنا دیں, تو یہ اللہ کے دین سے ہٹنا ہوا, فرقہ بنانا ہوا. ایسے ہی فرقے بنتے ہیں, ہاں. اور ان کو حکم کیا میرے ساتھ شرک کرنے کا. شیطان نے حکم دیا کہ میرے ساتھ شرک کریں جس کی میں نے کوئی دلیل نہیں اتاری, شرک کی کوئی دلیل نہیں ہے. اور بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین والوں کو دیکھا, ساری دنیا کے لوگوں کو پر نظر ڈالی اللہ نے, پھر اب سب کو برا سمجھا, سب لوگوں سے اللہ ناراض ہوا. ہاں, عرب ہو یا عجم, سوائے ان چند لوگوں کے جو اہل کتاب میں سے باقی تھے, مطلب اصلی دین سے ہٹ گئے تو اللہ سب سے ناراض ہو گیا. اور جو اہل کتاب میں سے کچھ لوگ جو دین حق پر, دین فطرت پر قائم رہے, اللہ ان سے ناراض نہیں ہوا. سیدھی راہ پر انہیں جو نبی کا راستہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا, اس میں توحید کو اختیار کرنے والے تھے, تثلیث کے قائل نہیں تھے. دیکھیے ایک بات اور بھی, عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے آج بھی جو دنیا میں ہیں, ان کے یہاں بھی بہت سے فرقے ہیں, اس میں بھی ایک گروہ ہمیشہ سے رہا جو توحید کو مانتا تھا. آریوس ایک بڑی شخصیت عیسائی تاریخ میں, نصرانی تاریخ میں گزری ہے, وہ توحید کا قائل تھا. اسکندریہ کے چرچ کا جو سینٹر تھا وہ تثلیث کا قائل, پولیس شاؤل, سینٹ پال کے عقیدے تثلیث جو اس نے ایجاد کیا تھا, ڈالا تھا عیسائیت میں, اس کا مخالف تھا. بڑی جنگیں ہوئی, بڑی مخالفتیں ہوئی. ماضی قریب تک تو میں جانتا ہوں بعض عیسائی ایسے پائے گئے جو توحید کے قائل تھے. مولانا ابوالکلام آزاد نے ایک جگہ لکھا ہے کہ نجاشی بادشاہ جس کے دربار میں صحابہ کرام پہنچے تھے اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی آیتیں سنائی اور وہ رونے لگے, وہ اور وہاں کے پادری, اور قرآن کی آیتوں کو سننے کے بعد زمین سے ایک تنکا اٹھا کر حضرت نجاشی نے جو کہا تھا کہ تم نے جو بیان کیا, ہاں, یہ حضرت عیسیٰ اس کے مقابلے میں اس تنکے کے برابر بھی نہ زیادہ تھے نہ کم تھے, بالکل اتنے ہی تھے جتنے تم نے اس کلام میں بیان کیا. اور یہ بھی کہا کہ یہ جو کلام قرآن تم نے پیش کیا ہے, یہ کلام اور وہ کلام جو حضرت موسیٰ لے کر آئے تھے, ایک ہی مصدر سے, ایک ہی مشکات سے نکلے ہوا کلام ہے. ہاں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں ان کی وفات پر ان کی نماز جنازہ بھی پڑھی ہے نا, یہ آپ جانتے ہیں. تو یہ مولانا آزاد نے لکھا کہ وہ نجاشی بھی جو عیسائی بھی تھے تو توحید والے یا آریوسی عیسائی تھے غالباً. ہاں, آگے بڑھتا ہوں میں. چنانچہ بہت غور سے, یہ پہلے ایسے تھے, ہاں, چنانچہ سارے عقل پرست تو برے ہیں سوائے ان لوگوں کے, عقل پر چلنے والے لوگ غلط ہو جاتے ہیں, ہاں, سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے وحی الہی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیا ہو. دنیا میں ہدایت کی بنیاد ہمیشہ ماضی میں بھی یہ رہی ہے کہ اللہ نے جو وحی اتاری ہے اس کو پکڑے آدمی, اپنے دماغ سے نہ چلے. ہاں, نور وحی کے کھونے کے بعد انہوں نے اپنی عقلوں سے استفادہ کیا, سوائے ان کے جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر ہر جگہ سجدہ ریزی کی, شکوک و شبہات اور حیرانگی کے دلدل میں پھنس گئے
اپنے رب کا غضب اور اعراض مول لیا. جو وحی سے ہٹا وہ گمراہیوں میں پڑ گیا, شکوک و شبہات میں پڑ گیا اور حیرانگی کے دلدل میں ادھر ادھر بھٹکنے لگا. ایسے تاریک ماحول میں رسالت کا آفتاب منور ہوا, جس نے اپنی ضیاء بار کرنوں سے لوگوں کی عقلوں اور ان کے قلوب و اذہان کو منور کر دیا. ان کی دنیا اور آخرت ہر جگہ کے لیے نعمت بن کر آیا. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور, آپ کے نور ہدایت, اس نور وحی کے ذریعے ان امور کا مشاہدہ کیا جنہیں وہ اپنی عقلوں سے نہیں سمجھ سکتے تھے. وحی کے ذریعے سے ہم وہ چیز دیکھتے ہیں جو سائنسی تحقیقات ہماری عقل نہیں پہنچتی. 1400 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, قرآن نے جو باتیں بتائی, آج کی تحقیقات بہت سی بتاتی ہے کہ اس میں فائدہ ہے, اس میں نقصان ہے. ابھی بہت سی چیزوں کی تحقیق باقی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ آسان کیا کہ جہاں آپ کی تحقیق نہیں پہنچی, 1400 سال پہلے بتا دیا یہ مت کھاؤ, یہ استعمال مت کرو, یہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے, یہ خبیث ہے. تو یہ کھانے پینے کی مادی چیزوں میں. ایسے ہی عقائد کے سلسلے میں, ایمان بالغیب اور ہدایت کی بنیادوں کے سلسلے میں وحی یہی ٹھیک اور صحیح بات بتاتی. اگر انسانی عقلوں پر یہ بات چھوڑ دی جائے تو وہ گمراہی کا شکار ہوگی, اور یہی ہوتا رہا ہے اور آج بھی ہو رہا ہے. ان کی حالت وہی ہو گئی جیسا کہ کہہ رہے ہیں, اس نور وحی کے ذریعے ان امور کا مشاہدہ کیا جنہیں وہ اپنی عقلوں سے نہیں سمجھ سکتے تھے. ان کی حالت وہی ہو گئی جیسا کہ اللہ نے نقشہ کھینچا قرآن مجید میں. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. کہ اللہ ایمان والوں کا دوست ہے, ولی ہے, کارساز ہے, جو انہیں تاریکیوں سے, اللہ دوست ہے ایمان والوں کا, جو ایمان والوں پہ دوستی کیسے نچھاور کر رہا ہے. اللہ کی دوستی انسانوں کے جیسی نہیں ہے. ہاں, تو اللہ کیا کر رہا ہے کہ ظلمات سے, تاریکیوں سے, گمراہیوں سے, غلط طریقوں سے نکال کر نور یعنی ہدایت پر لاتا ہے. اور جو لوگ کافر ہیں نا, ان کے دوست طاغوت ہیں, شیاطین ہیں, اور ہر وہ چیز جو گمراہ کرتی ہے جس کو اللہ کے سوا پوجا جائے, ہاں, وہ طاغوت انہیں نور سے, روشنی سے تاریکیوں کی طرف لے جاتے ہیں. یہی لوگ جہنمی ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا, جو ہم نے سورہ ابراہیم کی آیت پڑھی تھی, الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط اللہ العزیز الحمید. الف لام را ایک کتاب ہے, یہ عظیم کتاب ہے جسے ہم نے تیری طرف نازل کیا ہے. کیوں نازل کیا ہے؟ قرآن کا کام کیا ہے, قرآن کا فائدہ کیا ہے؟ ایک بڑا فائدہ, تاکہ تم لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لاؤ. قرآن کے ذریعے سے اندھیرے سے روشنی کی طرف انسان آتا ہے, قرآن چھوڑ کر اندھیروں میں بھٹک جاتا ہے. ان کے رب کے اذن سے اللہ کے راستے کی طرف جو سب پر غالب ہے, بے حد تعریف والا ہے. اللہ تعالیٰ کا مزید ارشاد ہے, وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اسی طرح ہم نے تیری طرف اپنے حکم سے ایک روح کی وحی کی. وحی کو روح کہا, اس کا مطلب قرآن سے ہماری روح کی زندگی ہوتی ہے. قرآن چھوڑ دیا, روح مر جائے گی. تو نہیں جانتا تھا کہ کتاب کیا ہے. اللہ کے رسول سے کہا جا رہا ہے کہ قرآن آنے سے پہلے آپ کو معلوم نہیں تھا کہ کتاب کیا ہے, اور نہ یہ کہ ایمان کیا ہے, لیکن ہم نے اسے ایک ایسی روشنی بنا دیا جس کے ساتھ ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں راہ دکھاتے ہیں, اور بلا شبہ تو یقیناً سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے. ان آیتوں پر غور کیجیے آپ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ کو اگر وحی نہیں ملتی, قرآن نہیں ملتا, تو سچائی کا, ہدایت کا علم آپ کو بھی نہ ہوتا. ایمان کیا ہے آپ کو پتہ نہیں تھا, پتہ چلا اس وقت جب قرآن دیا گیا. تو آج بھی اسی کی ضرورت ہے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پابند کیا جا رہا ہے کہ آپ کی ہدایت قرآن سے جڑی ہے, اور اللہ نے جو وحی آپ کی طرف کی ہے وہی حق و ہدایت ہے, تو سوچئے قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر کسی شخصیت کی سمجھ بوجھ, کشف و خواب, فلاں رائے اور فلاں چیز کو دیکھا جائے تو گمراہی نہیں ہوگی کیا, فرقہ نہیں بنے گا کیا؟ کتنی صاف تعلیم ہے اس میں کہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے ہدایت وحی الہی میں ہی ہے. ساری سوجھ بوجھ, فقہیات, سمجھ بوجھ اسی کے گرد گھومے گی. ہاں, اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, اومن کان میتا فاحییناہ وجعلنا له نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منها. کیا وہ شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کر دیا اور اس کے لیے ایسی روشنی بنا دی جس کی مدد سے وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے, اس شخص کی طرح ہے جس کا حال یہ ہے کہ وہ اندھیروں میں ہے, ان سے کوئی صورت نکلنے والا نہیں, اندھیرے سے باہر آ ہی نہیں سکتا.
ایک آدمی کو اللہ نے روشنی دی، زندہ کیا وہ، اور ایک آدمی اندھیرے میں بھٹک رہا ہے، کیا دونوں ایک جیسے ہیں؟ اسی طرح کافروں کے لیے وہ عمل خوشنما بنا دیے گئے جو وہ کیا کرتے تھے۔ یہ کافر ہیں، اندھیرے میں بھٹک رہے ہیں، ہدایت سے محروم ہیں، لیکن اپنے آپ پر خوش ہیں، یہ ان کی بدقسمتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیسی مثال دی ہے، اس پر غور کرنا چاہیے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 122 ہے۔ اسی طرح اس نور وحی کے سائے میں پہلی پیڑھی گزر گئی، پہلی پیڑھی صحابہ کرام کی۔ اب یہاں سے آپ دیکھیے تاریخ، جسے خواہشات نفس اور انسانی آرا و افکار کی ظلمتوں نے تاریک کیا، اسی لیے انہوں نے بعض والوں کو بھی اسی نور وحی کے سائے میں جینے کی وصیت کر دی۔ صحابہ پہلے گمراہی میں تھے، نور وحی ملا، قرآن و حدیث کو مانا، اس کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا، لگا دیا، اور اللہ تعالیٰ سے رضامندی کا سرٹیفکیٹ قرآن مجید میں قیامت تک کے لیے حاصل کر لیا۔ اور یہ واضح کر دیا کہ اس منہج اور راستے سے کبھی بھی نہیں ہٹنا، اپنے بیٹوں سے، اپنی اگلی نسل سے بھی کہا کہ اسی طریقے کو اختیار کرنا۔ لیکن جب ان کے آخری دور میں، صحابہ کے آخری دور میں، اہل بدعت، خوارج، قدریہ، مرجیہ، یہ گمراہ فرقے ہیں، اور یہ گمراہ فرقوں کی جڑ اور بنیاد ہے۔ ان میں سے ہر فرقے سے، جن کا میں نے نام لیا پھر سے لے رہا ہوں، ہر فرقے سے کئی کئی شاخیں نکلی۔ کہا خوارج، قدریہ، مرجیہ، ایک نام اور بڑھائیے، روافظ۔ خارجی اور رافضی ایک سکے کے دو رخ ہیں، الگ الگ، اور دونوں ایک ہی دور میں پیدا ہوئے لگ بھگ، سب سے پہلے خارجی پھر رافضی۔ اور یہ کچھ خارج و روافظ کے تقریباً 37 فرقے علماء نے گنائے، کچھ کم اور کچھ زیادہ بھی، کم سے کم 37 فرقے خود روافظ میں ہیں، شیعوں میں ہیں، اثنا عشری اور فلاں اور فلاں اور فلاں، اس میں کچھ غالی ہیں، کچھ کم درجے کے ہیں، کچھ متوسط ہیں، لیکن یہ کلی طور پر جدا نہیں ہوئے۔ شروع میں یہ فرقے بنے، مرجیہ، قدریہ، تقدیر کا انکار کر رہے ہیں، ارجا میں ایمان کے معنی میں جو ہے ایمان سے عمل کو غائب کیا، جہمیہ میں کچھ اللہ رب العالمین، خوارج جو ہیں یہ صحابہ سے اختلاف کیا لیکن نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، اللہ کے رسول نے کہا تم ان کی نماز کے سامنے اپنی نماز کو، روزے کے سامنے اپنے روزے کو، ان کی قرت کے سامنے اپنی قرت کو حقیر سمجھو گے۔ صحابہ سے کہا دین پر عمل کر رہے ہیں لیکن قاعدے غلط بنا دیے۔ خوارج نے کہا کہ جو کبیرہ گناہ کرے گا اسلام سے خارج ہو جائے گا، اور اس قاعدے کو بنا کر بہت سارے صحابہ کرام کو کہا کہ انہوں نے گناہ کیا، گناہ ہے یا نہیں یہ الگ بات ہے، اگر کیا بھی تو کہا کہ یہ گناہ کیا اور کافر ہو گئے، ان کو مار ڈالنا فرض ہے، اور یہ امر بالمعروف نہیں انہوں نے کرا۔ حضرت علی کو شہید کر دیا انہی لوگوں نے، عبد الرحمن بن ملجم نے۔ تو یہ پورے طور سے اگرچہ گمراہ ہو گئے، خوارج اسلام سے باہر ہو گئے، لیکن یہ سارے کے سارے پورے طور سے ان کی روش ایسی نہیں تھی کہ پورے طریقے سے اپنے آپ کو مسلمان نہ کہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں۔ کہا تو یہ خوارج، اہل بدعت، خوارج، قدریہ اور مرجیہ پیدا ہونے لگے، تو یہ بھی اس نور سے دور ہونے لگے جس کے سائے میں اس امت کی پہلی پیڑھی جی رہی تھی، لیکن یہ کلی طور پر جدا نہیں ہوئے، بعض چیزوں میں ہو گئے، بعض چیزوں کو مان رہے ہیں، اس اعتبار سے کلی طور سے کہا۔ اب یہ الگ فتویٰ ہوگا کہ کفر شرک تھا کہ نہیں۔ نصوص شرعیہ کی تعظیم کرتے تھے یہ خوارج، مرجیہ بھی، اپنے مسلک کو اختیار کرنے کے باوجود دلیل قرآن حدیث سے ہی دے رہے ہیں، اور قرآن و حدیث سے استدلال کرتے ہیں، ان سے استدلال بھی کرتے تھے، اپنی عقلوں پر انہیں مقدم بھی کرتے تھے۔ انہوں نے ابھی تک یہ دعویٰ نہیں کیا تھا کہ ان کی عقلیں مقدم نہیں کرتے تھے، ان شرعی نصوص پر مقدم ہیں، شروع میں یہ نہیں کیا، بعد میں معتزلہ اور عقلیت پسندوں نے یہ باقاعدہ دعویٰ کیا۔ آج بھی ہم دیکھیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو عقل کی بنیاد پر قرآن حدیث کو رد کرتے ہیں، لیکن قرآن حدیث کو ماننے کا ہی دعویٰ کرتے ہیں، یہ نہیں بولتے ہم نہیں مانتے، انکار حدیث ہے کہتے، انکار حدیث نہیں کرتے۔ ہمارے درمیان ایسے لوگ ہیں جو منکرین حدیث ہیں، جو اپنے آپ کو اہل قرآن، کو کل منکر حدیث ہیں، کچھ ایسے ہیں جو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن بہت ساری صحیح حدیثوں کا قتل کر دیتے ہیں، اور الٹے سیدھے اصول بنا کے اس کو، حدیثوں کو بے عمل بنا دیتے ہیں۔ خود ہمارے مسلکوں میں جو بعض، جیسے حنفی مسلک کے اصول کی کتابیں آپ پڑھیں تو معتزلہ کا ایک اصل ان کے یہاں مانی جاتی ہے، ہمارے یہاں بھی بہت سے لوگ نہیں جانتے، جو علماء سے تعلق نہیں رکھتے، اصول نہیں پڑھتے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو حدیث متواتر نہیں ہے، آحاد ہے۔ میں نے اس سے پہلے متواتر بتایا تھا کہ سند کے ہر طبقے میں ثقہ راویوں کی اتنی بڑی تعداد ہو جو جھوٹ پر متفق نہیں ہو سکتے۔ سمجھے یہ علمی چیزیں ہیں، اور یہی چیزیں نہ سمجھ کر بہت سے لوگ غلطیاں کر بیٹھتے ہیں قرآن حدیث پڑھنے کے باوجود۔ تو وہ کیا کہتے ہیں کہ تواتر، ہر سند میں اتنے طبقے میں اتنے لوگوں کے جھوٹ پر متفق نہیں ہو سکتے یا سب سے غلطی نہیں ہو سکتی۔
وہ متواتر ہے. متواتر سے کم درجے کی اگر وہ کسی طبقے میں 1 2 4 5 راویوں چاہے سچے ہوں تو وہ متواتر نہیں ہے, آحاد کہلائے گی. اور آحاد حدیث سے ظن کا فائدہ ملتا ہے. ظن کا معنی انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ گمان, شک, کیونکہ حق کے مقابلے میں جب ظن آتا ہے قرآن و حدیث میں تو اس کو شک شبہ کے معنی میں استعمال کرتے ہیں. لیکن ظن کا معنی اگر ایمانیات کے سیاق و سباق پہ آتا ہے تو اس کا معنی یقین کا ہوتا ہے. الذین یظنون انہم ملاقو ربہم, جو لوگ یہ یقین رکھتے ہیں کہ اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں. مومنین کے بارے میں قرآن نے کہا, وہاں یظنون ظن کا ترجمہ یقین کرتے ہیں, یہ لوگوں نے فراموش کر دیا. لیکن اب وہ قاعدہ جو معتزلہ نے بنایا تھا جو بالکل غلط ہے, ہمارے کچھ فقہا نے لے لیا کہ آپ آحاد ہیں اور اس سے ظن کا فائدہ ہوتا ہے. اس لیے حنفی مسلک کی کتابوں میں آپ کو کئی جگہ ملے گا کہ حدیث کو, ایسی حدیث سے قرآن پر زیادتی نہیں کر سکتے. قرآن کی تشریح کرنے کو کہتے ہیں, قرآن پر زیادتی نہیں کر سکتے. میں ایک مثال دوں, مثلا قرآن میں ان کے کہنے کے مطابق لڑکی کی شادی کے لیے ولی کی ضرورت نہیں ہے. اب حدیث ہے کہ جو عورت جو ہے بغیر ولی کے نکاح کرے گی اس کا نکاح نہیں ہوگا. تو احناف کی کتابوں میں آپ دیکھیں گے حنفی مسلک والے کہتے ہیں کہ دیکھیے قرآن میں ولی کا نہیں ہے, اس حدیث میں ہے, یہ حدیث احاد میں سے ہے. اب حدیث احاد سے قرآن پر زیادتی نہیں کی جا سکتی, اس لیے یہ ضروری نہیں ہے. ان کا مسلک یہ ہے کہ بغیر ولی کے اگر لڑکی شادی کر لے تو شادی ہو جائے گی. لیکن اللہ کے رسول کا صاف فرمان ہے, ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیھا فنکاحھا باطل فنکاحھا باطل فنکاحھا باطل. جو بھی عورت بغیر ولی کی اجازت کے شادی کرے اس کا نکاح باطل ہے, اس کا نکاح باطل ہے, اس کا نکاح باطل, ہوا ہی نہیں نکاح. تھوڑی دیر کے لیے سوچیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں زیادتی ہوگی. قرآن کی تشریح اللہ کے, اب قرآن میں بھی ولی ثابت ہے. کہا کہ نہیں حتیٰ تنکحہ زوجن غیرہ والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہاں تک کہ طلاق کے بعد کوئی عورت خود سے شادی کر لے تو خود سے. تو اب یہاں جو آیت ہے کہ یہاں تک کہ وہ دوسرے شوہر سے شادی کر لے, تو یہاں تو قاضی کا بھی ذکر نہیں ہے, گواہ کا بھی ذکر نہیں ہے. تو آپ بولیں گے کہ آپ قاضی اور گواہ کو, یہ بھی تو زیادتی ہوگی آحاد کے ذریعے سے. تو آپ یہ کہہ لو کہ چوری چھپے جا کے بھاگ کے شادی کر لے, ہاں تو شادی مان لی جائے گی. اعلان نکاح بھی نہ کرے جس کا حکم اللہ کے رسول نے دیا ہے. تو یہ غلط اصول بنایا گیا, اور میں یہ پیش کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے کہ یہ غلط اصول جو بنایا گیا, اس اصول کی بنیاد پر علماء نے فہرست بنائی ہے. سینکڑوں صحیح حدیثوں کو رد کر دیا گیا یا تعویل کر دی گئی کہ یہ حدیث ہاں اصول کے حساب سے ٹھیک نہیں ہے, حدیث ظنی ہے, آحاد ہے. اور انہوں نے قاعدہ بنا لیا کہ آحاد کے ذریعے سے جو ہے قرآن کی زیادتی یا تفسیر نہیں ہوتی, تفسیر نہیں ہوگی, تشریح نہیں ہوگی. انہوں نے اصول بنا لیا کہ آحاد کے ذریعے سے عقیدہ نہیں بنایا جائے گا. اب ان کے کہنے کے مطابق کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دجال کا ذکر آحاد میں ہے, متواتر میں نہیں ہے حدیث میں, اس لیے دجال کو عقیدہ نہیں بنایا جائے گا. علامہ البانی نے بڑا پیارا, یہ میں نے اسی کے لیے ذکر کیا, اس کا رد کرتے ہوئے کہا کہ دیکھیے دجال کی روایات بھی جو ہے آحاد میں ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ دجال آنے والا ہے, یہ عقیدہ رکھنا ضروری نہیں ہے کیونکہ یہ آحاد ہے. لیکن آپ نماز میں اور دوسری دعاؤں میں جو اللہ کے رسول سے ثابت ہے یہ دعا مانگتے ہیں, کیونکہ دعا مانگ سکتے ہیں, عمل کر سکتے ہیں آپ آحاد کی وجہ سے, یہ آپ کا قاعدہ ہے. عقیدہ نہیں بنا سکتے, عمل کر سکتے ہیں. تو آپ عمل کر رہے ہیں اور اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ مجھ کو دجال کے فتنے سے بچا. تو آپ یہ عمل کر رہے ہیں کہ دجال سے بچا, یہ دعا مانگیں گے, اللہ کے رسول کی دعا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن آپ عقیدہ نہیں رکھتے کہ دجال آنے والا ہے. تو جو جس چیز کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ آنے والا نہیں ہے, اس سے آپ اللہ کی پناہ مانگ رہے ہیں. سوچئے تضاد ہوا نا. جب ایک چیز آپ کہہ رہے ہیں کہ آنے والا ہے ہی نہیں, مانتے نہیں ہیں, تو آپ اس سے بچنے کی دعا کیوں مانگ رہے ہیں؟ اگر دعا مانگ رہے ہیں اور آنے والا نہیں ہے تو آپ کا یہ دعا مانگنا بیکار ہوا, بے وقوفانہ بات ہوئی, احمقانہ بات ہوئی. آپ جس چیز کو مانگ رہے ہیں مطلب یہ کہ اس کی حقیقت ہے, آپ اس کو مان رہے ہیں, ماننا پڑے گا. اور اگر نہیں مان رہے تو دعا بھی مت کیجیے. تو یہ عجیب تضاد ہے. ایسے اصول بنائے گئے جس کی بنیاد پر حدیثوں کو رد کر دیا گیا. تو بہرحال یہ میں نے ان کے اصول بتایا کہ انہوں نے ایسے اصول بنائے ہیں, لیکن ابھی اس وقت انہوں نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہماری عقل قرآن و حدیث پر مقدم ہے. آج بھی بہت سے گمراہ لوگ بظاہر ایسا کہتے ہیں, لیکن جگہ جگہ عقل کو مقدم کرتے ہیں. ہاں وہ نصوص کے ساتھ سوء ظن کا شکار ہو چکے تھے,
یہ بدعتی جو ہے نصوص کے بارے میں غلط فہمی اور بدگمانی کرتے تھے کہ یہاں صحیح ہے کہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ان سے غلطی ہوئی ہوگی، محدثین سے غلطی ہوئی ہوگی وغیرہ، تو زن پہ گمان قائم کر رہے ہیں۔ اب معاملہ فیکٹ پہ چلتا ہے، کورٹ میں اگر کوئی گواہی دے، کوئی دستاویز پیش کرے، جج اس پر فیصلہ کرتا ہے۔ اب وہاں وہ یہ کہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ غلط ہو سکتا ہے فیک اور بنا لیا گیا ہو سکتا ہے یہ گواہ جھوٹا، حالانکہ گواہ جھوٹے آج خریدے بیچے جاتے ہیں اور ججوں کو بھی معلوم رہتا ہے، لیکن جو سامنے ثبوت و شواہد ہوتے ہیں اس پر عمل کرنا پڑتا ہے۔ ہاں، چنانچہ صحابہ اور تابعین جو اس وقت موجود تھے ان پر رد کیا، جو بدعتی تھے ان کا رد کیا اور ان سے اپنی براءت کا اظہار کیا، اور لوگوں کو ان سے سختی کے ساتھ آگاہ کیا کہ دیکھو ان سے بچنا، یہ بدعت ہے، یہ خرافات ہے۔ قدریہ ہے، کہا حضرت ابن عمر نے کہا جا کے بول دو کہ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، اور تقدیر پر اگر وہ ایمان نہیں رکھتے تو احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کریں گے تو ان کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا، اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا جب تک وہ تقدیر پر ایمان نہ لے آئے۔ یہ کہنے کے بعد انہوں نے حدیث رسول سے استدلال کیا، ورنہ وہ نہ ان سے سلام کرنے کو جائز سمجھتے اور نہ ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کو روا جانتے۔ صحابہ تابعین بدعتیوں سے سلام کرنے سے منع کرتے تھے، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے منع کرتے تھے۔ ہمارا نوجوان پوچھتا ہے ان کی تقریر سننا چاہیے کہ نہیں؟ بدعتی اگر اچھی تقریر کرنے لگے تو سننے لگیں گے؟ وہ آپ کا منہج بگاڑے، غلط دین بتاوے، صحیح منہج سے ہٹ کر شرک اور بدعت کو صحیح کہے اور اہل حق کی حقانیت کو غلط کہے۔ ڈاکٹر اسرار ابن عربی کی تعریف کرتے ہیں، جن کی کتابوں میں شرک بھرا پڑا ہے۔ امام ذہبی کہتے ہیں اگر ابن عربی کی کتابوں میں شرک نہیں ہے، فصوص الحکم اور فتوحات مکیہ میں، تو دنیا کے اندر شرک ہے ہی نہیں۔ سب سے بڑا وہ وحدت الوجودی حلولی عقیدے کی تائید کرتا ہے، قرآن حدیث کا رد کرتا ہے، اس کی تائید کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب۔ اور علامہ ابن تیمیہ جو قرآن و حدیث کی دعوت دینے والے ہر بدعتی کا رد کیا، ڈٹ کر جیل قید بند کیا کیا جھیلا، جہاد کیا، ان کا رد کرتے ہیں، جو دلائل سے ہر بات کرتے ہیں، جن کی بات صحیح ہے۔ ابن عربی کو جو رد کر رہے ہیں، مشرک اور کافر بتایا، یہ ڈیرنگ کی یہ جگر والوں کا کام ہے، ان کو رد کر رہے ہیں ڈاکٹر اسرار۔ ہمارے نوجوان مسلکی ہے جو حق کے ماننے والے ہیں، ان کو سن رہے ہیں، علماء سے بحث کر رہے ہیں، تائید کر رہے ہیں کہ بھائی ان کی اچھی باتیں ہیں۔ یہ دیکھیے یہ جو اشارہ کیا نا، صحابہ تابعین تبع تابعین، امام احمد بن حنبل اپنے شاگردوں میں سے کوئی اگر کسی بدعتی کی مجلس میں چلا گیا تو اس کو بولتے تھے کہ اگر وہاں جانا ہے تو میرے پاس نہیں آنا، ناراض ہو جاتے تھے، پھر اس سے درس لینے سے منع کرتے تھے کہ وہ اپنی بدعت کا اثر تم پر ڈالے گا۔ سیکھنے کے لیے استاد کی حیثیت سے معمولی بدعت والے کے پاس بھی مت بیٹھیے، سکھانے کے لیے کافر اور مشرک کے سامنے بھی بیٹھ جائیے۔ دھیان رکھیے یہ قاعدہ، اس لیے کہ آپ اپنے بچے کو کسی کم بدعت والے، آپ کو لگتا ہے ہلکی پھلکی بدعت ہے، آپ کچھ بھی سمجھ رہے ہیں، اگر بدعت والے آدمی کے حوالے آپ نے بچے کو شاگرد کی حیثیت سے کیا تو شاگرد استاد کا اثر لے گا، کچھ نہ کچھ ضرور لے گا۔ اور اگر استاد صحیح ہے، شاگرد بدعتی ہے تو چلے گا، اس لیے کہ اس کی اصلاح ہوگی۔ ہاں، چنانچہ جب تابعین کے آخری دور میں جہمیہ کی کثرت ہوئی، جہم ابن صفوان کی طرف نسبت ہے جو اللہ کے اسماء و صفات کا انکار کرتا تھا، ٹوٹلی انکار کیا۔ پھر جب اس کا رد ہوا تو ان میں تھوڑا چینجنگ آئی، کچھ معتزلہ پیدا ہوئے، پھر ان کا رد ہوا تو اشعری پیدا ہوئے، ان کا رد ہوا تو کلابی پیدا ہوئے، اور ایسے الگ الگ گروہ بنتے گئے، ان کے اندر الگ الگ چینج آتے گیا، لیکن سب کو مجموعی طور سے جہمیہ کہہ دیا جاتا ہے۔ تو جب آخری دور میں جہمیہ کی کثرت ہوئی تو انہوں نے سب سے پہلے اپنی رائے اور عقل سے وحی کا معارضہ کیا۔ جہمیہ نے اپنی عقل سے قرآن حدیث کا رد کیا، لیکن ان کی تعداد بہت کم رہی ہے۔ ائمہ امت کے نزدیک یہ ہمیشہ مذموم اور مبغوض رہے، ان کو کبھی ائمہ کرام نے پسند نہیں کیا، ان کے ساتھ تال میل اور اچھا برتاؤ کرنے کی اجازت نہیں دی۔ ان کا پہلا ایک جعد ابن درہم ہے، جعد ابن درہم، ہاں، یہ ابان کا شاگرد تھا، جو لبید ابن عاصم کا اس کا شاگرد اور یا بیٹا بھتیجا کچھ تھا، جس نے اللہ کے رسول اللہ پر جادو کیا تھا۔ یہ وہاں سے آیا ان کا علم۔ ہاں، یہ مروان بن محمد کا معلم اور شیخ تھا، اسی لیے اسے مروان جعدی کہتے ہیں۔ اسی کے دور خلافت میں اللہ نے بنی امیہ کی بادشاہت اور اقتدار کو چھین لیا۔ جب اس نے یہ جہمیت کو قبول کیا تو ان کا اقتدار چلا گیا اور انہیں منتشر کر کے بری طرح توڑ کر رکھ دیا۔ کہتے ہیں
کہ یہ منکرین تقدیر اور منکرین صفات کے شیخ کی برکت کا نتیجہ ہے. تقدیر کا بھی انکار، سوال اٹھاتے تھے، عقل میں نہیں آتی، اور منکرین صفات، اللہ کی صفات کا انکار کرتے تھے جو قرآن و حدیث میں ہے. چنانچہ جب اس کا معاملہ لوگوں میں مشہور ہو گیا تو عراق کے امیر، یہ تاریخ تو آپ دماغ میں رکھیے، میں نے اسی کے لیے آپ سے شروع میں ذکر کیا تھا، تو عراق کے امیر خالد بن عبداللہ قصری نے اسے گرفتار کر لیا، جعاد بن درہم کو، اور عید الاضحیٰ کے دن خطبہ دیتے ہوئے کہا کہ لوگوں تم قربانی کرو، تم جانوروں کی قربانی کرو، اللہ تمہاری قربانیوں کو قبول فرمائے. میں جعد بن درہم کو قربان کرنے جا رہا ہوں کیونکہ اس کا اعتقاد ہے، اس کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام نہیں کیا اور نہ ہی ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا. عقل سے انہوں نے کہا کہ اللہ کا کلام کی صفت ہم نہیں مانتے. آج بھی کچھ لوگ کہتے ہیں، ہمارے ہاں اشعریت حنفیت کے یہاں جو کلام مانا جاتا ہے یہ اہل سنت والجماعت کی طرح کلام نہیں مانا جاتا. بہت بڑی گمراہی ہے. معلوم کیجئے، تحقیق کیجئے، دیکھیے، اپنے بھائیوں کو بتائیے کیا یہ گمراہی ہے. تو انہوں نے کلام کا انکار کیا. امام احمد بن حنبل اسی لیے گرفتار ہوئے تھے کہ انہوں نے کہا کلام اللہ کی مخلوق نہیں، اللہ کی صفت ہے. اللہ کی ذات ہے، ذات کی صفات ذات کے ساتھ ہوتی ہے، ذات ہمیشہ سے ہے تو صفات بھی ہمیشہ سے ہے. اگر مخلوق بولے تو کہیں نہ کہیں سے ولادت جائے گی. ہم میں سے آپ لوگ بہت سوچیں گے کہ یہ کیا بحث ہے، اس کی کیا ضرورت ہے. کچھ لوگ یہی کہتے ہیں ضرورت ہے. ہم اللہ کو مان رہے ہیں تو اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے، یہ مانتے ہیں، اور جب ہمیشہ سے ہے تو اس کی صفات ہمیشہ سے ہے. اب کہے کوئی کہ کلام اللہ کی صفت نہیں ہے، مخلوق ہے، تو اس کا مطلب بعد میں پیدا ہوا. اسی بنیاد پر معتزلہ نے کہا کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں، اللہ کی مخلوق ہے. امام احمد نے کہا نہیں، یہ صفت ہے. گرفتار کیا گیا، سزائیں دی گئی. یہ آگے چل کے ہوا. تو یہ اس کہتا تھا کہ موسیٰ سے اللہ نے بات نہیں کی اور ابراہیم علیہ السلام کو خلیل نہیں بنایا. عقلی استدلال اور استحالات ہم کلاسوں میں پڑھاتے ہیں. میں ابھی وہ اعتراضات ان کے چھیڑوں اور جواب دوں تو بہت لمبی بات ہو جائے گی، لیکن یہ یاد رکھیے کہ یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے اور بالکل واضح ہے کہ کلام اللہ کی صفت ہے. اللہ نے کہا قرآن میں کہ اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا. یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم اور آپ جیسے دوست ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کی ضرورت ہوتی ہے، ایک دوسرے کی محبت ہوتی ہے، ایک دوسرے کے لیے نرمی ہوتی ہے، تو کیا اللہ بھی ایسا ہی ہے؟ ہرگز نہیں. اللہ رب العالمین دوست ہوا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جیسے ہمارے جذبات اور معاملات ہیں ویسے اللہ کے ہیں. اللہ رب العالمین کے دوست اس کی شان، اس کے شایان شان ہیں، جیسے اس کو لائق و زیبا ہے اس اعتبار سے ہے، بندوں کی طرح نہیں ہے. لیکن اللہ نے ابراہیم کو دوست بنایا. تو حضرت عبداللہ قصری نے کہا کہ اس کا ایسا خیال ہے کہ اللہ نے موسیٰ سے بات نہیں کی، ابراہیم کو دوست نہیں بنایا، میں اس کی قربانی کرنے والا ہوں. اللہ تعالیٰ ذات کی بکواس سے بلند و بالا ہے. اس نے ممبر پہ یہ اوپر کہی تقریر پہ، پھر وہ ممبر سے اترا اور وہیں پر اسے ذبح کر دیا. عیدگاہ پر یا جہاں بھی تھا لوگوں کے سامنے اس کو ذبح کیا، جعد بن درہم کو. اور شیخ العقید طحاویہ میں واقعہ نقل کیا اور اس میں آگے یہاں نہیں کیا ہے. آگے یہ لکھا کہ عبداللہ قصری نے، حاکم نے جو یہ عمل کیا تھا تو ایسے ہی نہیں کیا تھا، اس وقت کے سارے علماء سے فتویٰ لینے کے بعد کیا تھا، اہل سنت کے. اس وقت یہ بدعت ختم ہو گئی اور سب کا عقیدہ متحد ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ آسمان کے اوپر عرش پر مستوی ہے. یہ سب لوگ مانتے تھے. مخلوق سے جدا ہے، الگ ہے. یہ دب گیا معاملہ، انہوں ختم ہو گئے. کہا مطلب اس کا غلبہ نہیں رہا. وہ صفات کمال سے متصف ہے اللہ تعالیٰ. یہ لوگوں نے مان لیا. اپنے بندے اور رسول موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا ہے اور ان کے لیے پہاڑ پر تجلی فرمائی تھی، لیکن پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. پہاڑ اللہ کی تجلی کی تاب نہیں لا سکا. جب موسیٰ علیہ السلام کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، کہا تم نہیں دیکھ سکتے. جب تجلی کی اللہ نے تو حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. یہ ساری صفات جو قرآن و حدیث میں ہیں، یہ چیزیں موجود ہیں. اس کو مانتے ہیں اہل سنت، جیسے قرآن و حدیث میں ویسے ہی مانتے ہیں. ہماری عقل میں آئے نہ آئے، اور اللہ کی صفات کو تشبیہ نہیں دیتے. یہاں تک کہ یہ سب غلبہ رہا، یہاں تک کہ 3ری صدی آئی اور مامون رشید کے دور خلافت میں فلسفہ اور منطق کا رواج عام ہو گیا. علوم معقولات کے لوگ دلدادہ ہو گئے. یہ عقلی علوم، اس کی تفصیل آپ پڑھیں گے تاریخ میں کہ یونان کے جو پرانے فلاسفہ کے اقوال یا ان کی کتابیں تھیں، یونانی لوگ اس کو بعد میں منحوس سمجھ کے اس کو تالے میں بند رکھتے تھے. ہر نیا بادشاہ نیا تالا مارتا تھا. ہارون رشید اور مامون کے دور میں مسلمان فقہا محققین گئے اور کہا کہ وہ کتابیں ہمیں دے دو. تو یونانیوں نے کہا کہ یہ کتابیں منحوس ہیں. بہت سے علماء نے درباریوں نے اس کو مت دو. ایک نے کہا کہ یہ منحوس ہے، دے دو مسلمانوں کو، اسلام پھیلتا جا رہا ہے، یہ کتابیں پڑھ کے ان کے یہاں فتنہ فساد آئے گا اور ہم لوگ چین سے ہو جائیں گے.
اس کی رائے پر پھر اتفاق ہوا اور انہوں نے کتابیں دے دی. اس کے اردو عربی تراجم ہوئے. ہاں، اور عربی تراجم ہوئے تو فلسفہ اور منطق کی جو باتیں ہیں، وہ جو ارسطو، فیثاغورس، افلاطون، اس زمانے کے جو بڑے بڑے فلاسفہ تھے اور ان کے کتابیں تھیں منطق فلسفے کی، وہ سب آئی. اب جب یہ آئیں تو اس کا دور ہو گیا. ان کتابوں کے ترجمے کے بعد لوگ عقلی اور فلسفے کے اصولوں کو بنانے لگے. اب یہ کچھ فرقے بنے ہیں جس کا تذکرہ ہونے جا رہا ہے، جنہوں نے عقل اور فلسفے کی بنیاد پر، منطق کی بنیاد پر بنائے گئے اصولوں کی روشنی میں قرآن و حدیث کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی. ان اصولوں سے جہاں قرآن و حدیث کا ٹکراؤ ہوا، اصولوں کو مانا، قرآن حدیث کو رد کیا، اس کی تعویل کی، اس کو رد کر دیا، غلط کہہ دیا. یہ کتنی عظیم بڑی گمراہی تھی. اور اس فلسفہ اور منطق کے اس باڑ میں بہت گمراہیاں پھیلی. بہت سارے ایسے عقائد جو ایمان بالغیب سے تعلق رکھتے ہیں، لوگوں میں اس کو ڈگمگا دیا گیا، عقل و فلسفے اٹھائے گئے. اس دور میں جو اعتراضات ہوئے تھے، ہمارے علماء سلف نے اس کا بھرپور جواب دیا. وہ غائب ہو گئے تھے، 1000 سال تک غائب رہے. پھر یہ مستشرقین یورپ اور امریکہ کے ان کتابوں کو جھاڑ پھونک کر نکالتے ہیں، اور آج کے دور میں جنگلوں میں یونیورسٹیاں بنا کے اسٹڈی کی، اور انہی اعتراضات کو پھر سے نئے ڈھنگ سے اور اس میں کچھ کمی بیشی کر کے آج کے زمانے میں پھیلا دیا. اور آج کے زمانے میں منکرین حدیث، صحابہ پر اعتراض کرنے والے، نئے نئے گروہ اور نئے نئے ازم کو اختیار کرنے والے انہی فتنوں سے پیدا ہو رہے ہیں. اس کا تعلق تاریخی طور سے یہ ہے. یہ فرقے نام سے چاہے آج موجود نہ ہو، ان کی فکر، ان کے خیالات، ان کے بنائے ہوئے اصول آج بھی لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. لہٰذا اس کو غور سے سنیے کہ یونانی کتابوں کا ترجمہ کیا گیا، لوگ انہی علوم میں مشغول ہو گئے. اس وقت اس کے دربار حکومت میں مامون ہارون رشید کے جہمیہ کا غلبہ ہو گیا. جبکہ اس کے پہلے، یہ مامون کی بات ہے، مامون کی، جبکہ اس سے پہلے باپ رشید نے، ہارون رشید نے انہیں دور کر دیا تھا، بلکہ بہتوں کو جیل میں ڈال دیا تھا اور قتل کروا دیا تھا، جیسے عبداللہ قصری نے مارا. ہاں، لیکن مامون پر یہ غالب آ گئے. مامون ان کے اثر میں آ گیا، مامون رشید، اور اپنے عقائد فاسدہ کی طرف دعوت دینا شروع کر دیا اور لوگوں کو آزمائش میں مبتلا کر دیا، اور انہیں سزا دینا شروع کر دیا کہ جو نہیں مانتا ہماری بات وہ سزا کے لائق ہے. اس کے مختصر دور خلافت کے بعد معتصم باللہ آیا، جس نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو قید و بند کی سزا دی. اس نے بھی اسی باطل عقیدے کا پرچار کیا. امام احمد سے کہتے تھے بات مان لو، میں اپنے ہاتھ سے، یہ خلیفہ کہتا تھا کہ اپنے ہاتھ سے آپ کی زنجیریں کھولوں گا. امام احمد نے کہا کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی بات مانتا ہوں، مجھ سے اگر بات منوانا ہے تو یہ مت کہو زنجیریں کھولوں گا. ایتونی بشیء من کتاب اللہ اور سنت رسول، اگر مجھے منوانا ہے تو اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کی کوئی دلیل پیش کر دو، میں مان لوں گا. یہ تھے اہل حدیث. علماء نے کہا رخصت ہے نا، کہا وہ رخصت والوں کا دین کمزور لوگوں کا دین ہے کہ اپنی جان بچانے کے لیے گئے. آج پورے عالم اسلام میں مورخ قلم لے کر کھڑا ہے کہ عالم اسلام میں ایک بھی بندہ بچتا ہے یا نہیں جو حق بات پیش کرے. لوگ خاموش ہیں، ڈر کے مارے سچائی نہیں بیان کر رہے ہیں. یہ حال تھا. بڑے بڑے ائمہ نے بعد میں کہا کہ امام احمد کو جو جگر ملا ہمیں نہیں ملا، ہم مانتے وہی تھے لیکن کہہ نہیں پائے. امام احمد گرفتار ہوئے. ایک نوح بن محمد یا محمد بن نوح تھے، وہ بھی گرفتار ہوئے تھے، راستے ہی میں ان کا انتقال ہو گیا. امام احمد کو کیسی سزا ہے؟ کیا ہے جو جلاد کوڑے مارتا تھا کہتا تھا کہ مجھے خود عجیب لگتا تھا، جو کوڑا میں نے احمد بن حنبل کو مارا اگر ہاتھی کو ایک مارتا تو وہ چنگھاڑ مار دیتا تھا. کئی کوڑے مارے جائیں تو بے ہوش ہو جاتا. ہاں، ان سے کہا گیا تو انہوں نے نہیں مانا، اور انہوں نے کہا مجھے منوانا ہے تو اللہ کی کتاب اس کے رسول کی سنت لا کے بتاؤ، میں مان لوں گا. اور ان کا ایک نعرہ تھا جو بعد میں اہل الحدیث اہل السنہ کا نعرہ بن گیا، حسبنا کتاب اللہ و سنت رسول. ہمارے لیے اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کافی ہے. تو امام احمد بن حنبل کو یہ آزمائش میں مبتلا کیا. اس نے بھی اسی باطل عقیدے کا پرچار کیا. مامون نے، جہمیہ نے اسے سمجھا دیا تھا کہ وہ اس عقیدے سے، اگر آپ یہ عقیدہ مان رہے ہو تو اللہ کی تنزیہ اور پاکی مراد لیتے ہیں، مطلب اس سے اللہ کی شان کو مان رہے ہیں ہم ایسا مان کے، اور تشبیہ، تمثیل اور تجسیم سے اسے پاک کرنا چاہتے ہیں. اللہ کو جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کلام کی صفت سے متصف نہیں ہے، اللہ ایسا نہیں ہے جو قرآن میں ہے، تو اس کا مطلب ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے جیسا نہیں ہے. تمثیل، تشبیہ سے اللہ کو بری قرار دے رہے ہیں، تجسیم کو نہیں مان رہے ہیں. یہ صحیح مسلک ہے. چنانچہ یہ اس کے دربار میں غالب رہے. قاضی اور گورنر انہی میں سے مقرر ہوتے تھے، لیکن پھر بھی اسی طریقے سے شرک، بدعت اور خرافات کو اسی طرح قوت ملی کہ بادشاہوں نے ان کی سرپرستی کی. پھر بھی وہ نصوص کو رد نہیں کر سکتے تھے.
یہ سب ماننے کے باوجود وہ قرآن و حدیث کے بارے میں یہ نہیں کھل کے کہتے تھے کہ ہم نہیں مانتے یا قرآن حدیث کو نہیں مانا جائے گا، ہاں، اور نہ ہی اپنی عقلوں کو ان پر مقدم کرتے تھے. حالانکہ معتزلہ کا یہ اصول بعد میں بن گیا تھا، کیونکہ اس وقت اسلامی عقائد ہی کا غلبہ تھا، احادیث ہی کا بازار گرم تھا، اہل سنت والجماعت ہی کی کثرت تھی. اس لیے وہ ترغیب و ترہیب دونوں پہلوؤں کا استعمال کرتے تھے. کچھ مجبور ہو کر ان کے باطل عقائد کو مان لیتے تھے جب جن پر زور زبردستی کی جاتی، لیکن ان کا دل ایمان پر مطمئن ہوتا تھا. اوپر سے ان کے ساتھ ہو گئے لیکن اندر سے ایمان رکھتے تھے. ساتھ ہی اللہ نے کچھ ایسے لوگوں کو کھڑا کر دیا جو پہاڑ اور چٹان کی طرح نصرت دین کی خاطر اٹھ کھڑے ہوئے، اور اللہ نے انہیں بعد والوں کے لیے امام بنا دیا. اللہ تعالیٰ نے ایسے مومنوں ہی کو امام بناتا ہے جن کے اندر صبر اور یقین پیدا ہو. قرآن کی آیت ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. ہم نے ان میں سے کئی پیشوا بنائے جو ہمارے حکم سے ہدایت دیتے تھے جب انہوں نے صبر کیا اور ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے. اس آیت میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ائمہ بنایا کن کو؟ جب صبر کیا اور یقین کیا. علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ صبر اور یقین ہو تو آپ کو سرداری ملے گی. اگر آپ لوگوں کی سرداری کرنا چاہتے ہیں یا بننا چاہتے ہیں، اس لائق بننا ہے، تو یہ دو صفت ہونا چاہیے. ایک آپ کے اندر یقین ہو، یقین دل میں ہوتا ہے. ایک آپ کے اندر صبر ہو، صبر آپ کے عمل اور کردار میں ہوتا ہے. صبر اور یقین سے امامت ملتی ہے. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. بہرحال جہمیہ کی سختیوں اور تکلیفوں کو برداشت کیا ائمہ سلف نے، اہل حق نے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترک نہیں کیا. جبکہ انہیں ترغیب و ترہیب سمیت تمام ہتھ کنڈوں سے آزمایا گیا، ان کو جو ہے بلا میں مبتلا کیا گیا. اللہ نے اپنی رحمت سے اس فتنے کو بھی ختم کر دیا اور سنت کو کامیاب کیا، یہاں تک کہ اہل سنت والجماعت کو فتح مبین حاصل ہوئی. دوبارہ ہر جگہ یہی چھا گئے، اور اس وقت انہوں نے اپنی کتابیں لکھ دی اتنی کتابیں لکھی جن کا کوئی شمار نہیں. پھر وہ دور گزر گیا، لیکن اس کے بعد پہلے کے مقابلے کہیں زیادہ برا دور آیا. ایسا شیطانی گروہ پیدا ہو گیا جس نے اپنی عقل و رائے سے رسولوں کے منہج کی مخالفت کرنا شروع کر دی. یہ کرامتہ، باطنیہ اور ملاحدہ کا گروہ ہے. یہ پیدا ہوئے کرامتہ، باطنیہ، ملاحدہ. اور یہ کرامتہ باطنیہ جو ہیں، ان کا جو سر رشتہ ہے نا، یہ رافضیوں سے ہی ملتا ہے. غالی شیعہ اور باطنی تھے یہ، ہاں، انہوں نے، اور ان کا تعلق صوفیوں سے بھی ملے گا. انہوں نے مجرد عقل و رائے کی طرف دعوت دی اور کہا کہ رسولوں کی دعوت عقل کے مخالف ہے. ان کا یہ کہنا ہے رسولوں کی دعوت عقل کے خلاف ہے. یہ فلاسفہ کا بھی کہنا تھا، ہاں، بہت سارے فلاسفہ نے. اور یہی ابن عربی کہتا ہے کہ رسول کی بات چھوڑ دو، ہمارے خواب، ہمارے کشف کو مانو. ہاں، انہوں نے زمین میں خوب فساد مچایا. یہ کرامتہ جو تھے، فساد مچایا، مسلمانوں کو قتل کیا، حاجیوں تک کو قتل کیا. حرم میں حرم کی زمین پر خون جم گئے. حجر اسود کو اکھاڑ دیا، وہاں سے لے آئے. 20 سال تک، 19 سال، 20 سال، کچھ لوگ 22 سال کہتے ہیں، حرم میں نہیں تھا حجر اسود. اس طرح یہ امت کے لیے ایک بڑی مصیبت بن گئے. ان کے زمانے میں کفار بہت سارے مسلم علاقوں پر غالب ہو گئے. جب یہ مسلمانوں کو مار رہے ہیں، آپس میں لڑ رہے ہیں، تو مسلمان کمزور ہوتے چلے گئے اور کفار کو طاقت مل گئی. قریب تھا کہ اسلامی بنیاد ہی ٹوٹ جاتی، مگر چونکہ اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری لے رکھی ہے، اس لیے یہ قیامت تک باقی رہے گا دین حق. ہاں، دھیرے دھیرے یہ فتنہ مشرق میں ختم ہوا. یہاں مشرق مغرب سے مراد عرب کے اعتبار سے ہے. ہمارا جو یورپ اور امریکہ کو مغرب کہتے ہیں وہ نہیں. ہاں، دھیرے دھیرے یہ فتنہ مشرق میں ختم ہو گیا اور مغرب میں دھیرے دھیرے بڑھنے لگا، یہاں تک کہ بہت سارے ممالک پر وہ قابض ہو گئے. یہاں تک کہ مصر میں بھی قابض ہو گئے. قاہرہ کی بنیاد ڈالی اور وہاں پر کھلے عام اپنے عقائد کا پرچار کرنے لگے. فاطمیوں کی حکومت تھی. انہی کے زمانے میں رسائل اخوان الصفا، الاشارات، الشفا اور ابن سینا کی کتابیں شائع ہوئی. ابن سینا فلسفی اور ڈاکٹر کے طور پر تو مشہور ہو، لیکن عقلی دینی اعتبار سے ان کے یہاں بہت خطرناک گمراہیاں، الحاد پایا جاتا ہے. ابن سینا نے کہا کہ میرے والد دعوت حاکمیہ کے علم برداروں میں سے تھے. یہ فاطمی، ہاں، حاکم باللہ، عبید کا، کہ وہ اپنے حاکم کے بارے میں، حاکم عبید جو تھا اس کے بارے میں ان کے ماننے والے کہتے تھے کہ ہمارے حاکم کے اندر اللہ حلول کر گیا. ان کے والد اس طبقے سے تعلق رکھتے تھے. ان کے زمانے میں سنت اور کتب السنہ کو کلی طور پر ترک کر دیا گیا. اللہ کے رسول کی سنت اور حدیث کی کتابوں کو تو ترک کر دیا گیا. ہاں، کچھ لوگ چھپ چھپ کر پڑھتے تھے، مگر ایسے لوگوں کی سخت نگرانی کی جاتی تھی. اس دعوت کا شعار بھی وہی عقل کو مقدم کرنا تھا.
اس دعوت کی بنیاد یہ تھی کہ عقل کو مانا جائے، اسی کی بنیاد پر دین اختیار کیا جائے، وحی الہی کو رد کر دیا۔ یہ بلاد مغرب مصر، شام، حجاز تک پر قابض ہو چکے تھے، 1 سال تک عراق پر بھی قابض تھے۔ اس وقت اہل سنت کی حالت اہل ذمہ جیسی تھی، یعنی غیر مسلم جو وہ معاہد کی طرح مسلمانوں کی حکومت میں رہتا ہے، تو خود مسلمان یا اہل سنت بھی مسلم حکومتوں میں ایسے ہی ہو گئے تھے، جیسے خراج اور ٹیکس دینے والے، بلکہ حقیقی اہل ذمہ کی عزت زیادہ ہوتی تھی، مسلمانوں کی کم تھی۔ اس وقت بہت سارے علماء اہل سنت کو قتل کیا گیا اور بہتوں کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ ان کا کام ہی تھا کہ سنتوں کو ختم کیا جائے اور نئی نئی بدعات اور گمراہیوں کو پیدا کیا جائے۔ جب بھی اسلام کے دشمن کو غلبہ ملتا ہے تو علم اور علماء پر پہلی آفت آتی ہے، کیونکہ اہل بدعت یہ جانتے ہیں کہ جب علم صحیح ہوگا تو لوگ بدعت کو، گمراہی کو قبول نہیں کریں گے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے نور الدین زنگی اور ان کے بھتیجے صلاح الدین ایوبی جیسے مجاہدین کو پیدا کیا، جنہوں نے مسلمانوں کو سہارا دیا اور انہیں داخلی اور خارجی تمام چیلنجوں سے بچایا۔ چنانچہ ایک طرف بیت المقدس کو صلیبیوں سے آزاد کروایا تو دوسری طرف باطنی روافظ سے مصر کو پاک کیا صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے۔ یہ روشنی ایک مدت تک باقی رہی، لیکن دھیرے دھیرے ختم ہونے لگی اور اس پر منطق و فلسفہ کی تاریکیاں دوبارہ چھانے لگی، اور ایسا تاریک دور آیا کہ لگتا تھا اسلام کا نام تک مٹ جائے گا۔ اس وقت منطق و فلسفہ کا امام نصیر الدین طوسی، یہ بھی شیعہ تھا، یہ وہی ہے جس نے ہلاکو کی فوجوں سے چھانٹ گانٹ کر کے بغداد کا دروازہ کھولا تھا، ہلاکو کی فوج اندر آنے دی تھی، قتل عام ہونے دیا تھا، پھر بعد میں ہلاکو اور اس کی فوج نے اسے بھی نہیں چھوڑا تھا۔ نصیر الدین طوسی کا تھا منطق و فلسفہ کا امام۔ اس کے دور میں مدارس و مساجد کے اندر نجس قسم کے جادوگر، نجومی اور ملحد فلاسفہ وغیرہ رکھے جانے لگے، یہاں تک کہ انہوں نے نماز میں قبلہ کو قطب شمالی کی طرف پھیرنے کا فیصلہ کر لیا، مسلمانوں کے قبلے سے ہٹا کر۔ لیکن اللہ نے اس مصیبت سے مسلمانوں کو محفوظ رکھا۔ اس وقت عقل اور وحی الہی کے درمیان خوب معارضہ کیا گیا، ٹکراؤ پیش کیا گیا، بحثیں کی گئی، قرآن حدیث کو رد کرنے کی کوشش کی گئی، یہاں تک کہ عقل کو وحی پر مقدم کر دیا گیا۔ مگر شہرستانی نے اسی تعلق سے کہا ہے، جیسا کہا ہے کہ دنیا میں مصیبت اسی وقت آتی ہے جب رائے کا معارضہ نص سے کیا جاتا ہے۔ دیکھیے شہرستانی، علامہ شہرستانی نے لکھا البدایہ والنہایہ کے مصنف، کہ دنیا میں مصیبت کب آتی ہے؟ جب آپ قرآن حدیث کو چھوڑ کر عقل کے پیچھے بھاگنے لگیں اور شریعت پر خواہشات کو مقدم کر دیا جاتا ہے۔ اس وقت تو لوگ اسی مصیبت سے جوجھ رہے ہیں اور اس کے انجام بد سے پریشان ہیں۔ اسی دور میں عمیدی کی جست یعنی اختلاف، ابن عربی کی حقائق اور رازی کی تشقیقات کا ظہور ہوا اور منطق و فلسفہ کو عروج حاصل ہوا۔ یہ الگ الگ شکلیں ہیں گمراہیوں کی، اور پوری حکومت اور سربراہان مملکت انہی علوم فاسدہ کی سرپرستی کر رہے تھے، مگر اللہ نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے انہی میں سے ایک مخلص بندے کو کھڑا کیا۔ یہ اللہ کا وعدہ تھا نا، اس لیے ہر دور میں جہاں باطل آیا اہل حق میں سے کسی کو اللہ نے کھڑا کیا، جسے شیخ الاسلام، مگر اللہ نے جسے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے جانا جاتا ہے، جنہوں نے ان کے خلاف اپنی پوری زندگی صرف کر دی، ان کے باطل کو ایکسپوز کیا، ان کے تلبیسات کو بیان کیا، صحیح عقل اور صحیح نقل کے درمیان مقارنہ کیا اور ان کے استدلال کی دھجیاں بکھیر دیں اور انہیں بلبلاتا چھوڑ دیا۔ علامہ ابن تیمیہ نے اپنی کتابوں میں انتہائی بھرپور دلیلوں کے، جس کا جواب نہیں دے پاتے تھے ان کے مخالفین، قبول کرتے تھے، شکایتیں کر کے گرفتار کروایا، ان کو قتل کروانے کی کوششیں کی اور نہ جانے کیا کیا سازشیں کی، ان کی کتابوں کا جواب نہیں دے پاتے تھے۔ کوئی جواب دیا تو علامہ ابن تیمیہ چیلنج کرتے تھے، مناظرہ کیا، جہاد کیا، صوفیوں سے مناظرہ کیا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ علامہ ابن تیمیہ سے مناظرہ کرتے ہوئے دلیل میں نہیں پورے، تو کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم اور آپ دونوں آگ پہ چلتے ہیں، جو جل گئے وہ نہ حق، جو نہیں جلا بچ گئے وہ حق پر۔ علامہ ابن تیمیہ کے راضی، میں کہا کہ میں راضی ہوں، آپ ایسا کیجئے، یہ میری ایک شرط ہے، مگر کہ جب انگارہ جلایا جائے تو اپنے پیروں کو آپ بھی اور میں بھی گرم پانی سے دھوئیں گے، غسل کر لیں گے، پھر آگ پہ چلیں گے۔ انہوں نے انکار کر دیا، کہا نہیں کریں گے۔ علامہ ابن تیمیہ نے بتایا کہ یہ مجھ کو لوگوں کے سامنے کمتر بتانے کے لیے ایسا کہہ رہے تھے، اور پیر میں یہ لوگ وہ مینڈک کی چربی، زیبک، پارا اور ایسا کچھ ملا کے ایک مرکب لگاتے ہیں، جس کے لگا لینے سے کچھ دیر کے لیے آدمی فائر پروف ہو جاتا ہے، جس چیز پہ لگایا جائے آگ اثر نہیں کرتی۔ تو کہا یہ وہ لگاتے تھے، میں گرم پانی سے دھونے کے لیے جب کہا تو ان کو ڈر آ گیا کہ اب تو جل جائیں گے،
چنانچہ انہوں نے اپنا قدم پیچھے کر لیا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس مقام پر بھی جہاں علمی بات نہیں تھی، صرف وہ تدبیر تھی، علامہ ابن تیمیہ پیچھے نہیں ہٹے. کوئی میدان نہیں تھا ابن تیمیہ نے جس کو چھوڑا ہو، اور جیل میں رہے. ہاں، جیل کی سزائیں بار بار بھگتے، جیل میں رہتے ہوئے کتابیں لکھی. نہ جانے ایسا زبردست کام اسلامی تاریخ میں آپ کو ان کی مثال نہیں ملے گی صحابہ اور تابعین کے بعد. ہاں، مقصود یہ ہے کہ کوئی بھی مصیبت جو اس امت پر آئی اس کی بنیاد یہی عقل کو وحی سے معارضہ کرنا تھا اور خواہشات نفس کو شریعت پر مقدم کرنا. میں کہتا ہوں کہ یہاں تک کہ اب شیخ نے اس تاریخ کو نقل کرنے کے بعد الصواعق المرسلہ کے تحت یہ نقل کیا، اور اس کے بعد اب اپنے زمانے کی بات کر رہے ہیں کہ یہ جو آج کا ماحول ہے پوری دنیا میں، یہ کہاں سے چینج ہوا. ماضی میں اگر آپ جائیں تو شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ سے پہلے بھی عرب کے حالات آپ کو ویسے نظر آئیں گے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کے ہو گئے تھے. قبروں کی پرستش ہوتی تھی، غاروں میں مشاہد پر لوگ جا کے شرک کرتے تھے، نمازیں چھوڑ رکھے تھے، قرآن حدیث سے دور ہو گئے تھے. چند علماء تھے تو وہ حق بولنے کی جرت نہیں کرتے تھے، کوئی حق بولے تو اس کا بائیکاٹ ہوتا تھا. بہت برے حالات تھے. تو شیخ نے یہ کہا، میں کہتا ہوں کہ یہاں تک کہ 12ویں صدی آئی اور اللہ نے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کو تیار کیا، جنہوں نے لوگوں کو توحید خالص کی طرف دعوت دی بطور خاص درج ذیل اصولوں میں. یہاں شیخ محمد بن عبد الوہاب کے کچھ اصولوں کا تذکرہ ہے، اور پھر اس کے بعد بحث کے اختتام اور نتیجے کا ذکر ہے جسے ہم کل پڑھیں گے انشاءاللہ. ہمارے یہاں بھی ہندوستان پاکستان میں بھی آپ اس دور کو جب دیکھیں گے تو ہندوستان پاکستان اور یہ بر صغیر دوسرے علاقوں کا حال بہت برا تھا. ہندوستان میں جو مسلمان تھے وہ جاہلوں کی کا دورہ تھا. یہاں آپ دیکھیے کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے دور سے پہلے معاملہ کیا تھا کہ لوگ اتنے بیاہل ہو گئے تھے کہ جب شاہ ولی اللہ نے پہلی مرتبہ قرآن کا فارسی ترجمہ کیا ہندوستان میں تو لوگوں نے ان پر قاتلانہ حملہ کیا، کہہ رہے یہ اللہ کی کتاب سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے. یعنی قرآن کا ترجمہ کرنا ان کے نزدیک گناہ کی بات تھی. ان پر قاتلانہ حملہ ہوا، پیر پرستی اور نہ جانے کیا کیا ہوتا تھا. مصر سے ایک اہل حدیث عالم 6 7ویں صدی میں اکبر شاہ نجیب آبادی نے اسباب زوال ملت اسلامیہ میں لکھا ہے کہ وہ کئی 100 حدیث کی کتابیں لے کر آ رہے تھے، لیکن جب وہاں راستے میں تھے ان کو پتہ چلا تو انہوں نے ایک خط لکھا، اور وہ تاریخ کے حوالے سے وہ خط نقل کیا ہے. بادشاہ کے نام علاؤالدین خلجی کا غالباً دور تھا. کہا کہ میں آ رہا تھا کہ دلی میں آ کر میں قرآن و حدیث کی تعلیم دوں گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح دینی منہجی تعلیم بیان کروں گا لوگوں میں، لیکن مجھے پتہ چلا کہ آپ کے شہر میں علماء سو کا غلبہ ہے جو بغیر علم کے اپنی رائے سے فتویٰ دیتے ہیں، قرآن حدیث کے خلاف رسم و رواج اور دین کو اختیار کیا گیا ہے. میں تو حیران ہوں کہ تمہارے شہر چل کیسے رہا ہے، اللہ کا عذاب کیوں نہیں آ رہا ہے جب ایسا ہے، دین کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے. میں نے جب یہ حالات سنے اور یہ سنا کہ تم بھی جمعہ اور جماعت میں نہیں آتے ہو اور تمہارے یہاں ایسی ایسی خرافات ہوتی ہے، لہٰذا میں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا، میں واپس مصر جا رہا ہوں. ایک صرف مثال دینے کے لیے کہ یہاں کتنی جہالت تھی. ہاں، شاہ ولی اللہ نے جب قرآن و حدیث کی دعوت کا علم بلند کیا، جس کو تقویت الایمان لکھی، کتنی آج بھی ان کو گالیاں دیتے ہیں. اس وقت مسلمان بیواؤں کی شادی نہیں ہوتی تھی، مسلم بیواؤں کی بیوہ ہو جاتی تھی، ہندو مذہب کی طرح نہیں کرتے تھے. آپ کے آندھرا میں کل جو 2 لوگ آئے تھے ان کے علاقے میں ہم لوگ گئے تو پتہ چلا کہ ان دیہاتوں میں بھی ایسی جہالت آج بھی پائی جاتی ہے کہ ماموں کی شادی بھانجی سے ہوتی ہے. ماں خود کہتی ہے اپنے بھائی سے کہ میری بیٹی سے کر لو، سمجھانے جاتے ہیں تو کچھ مانتے کچھ نہیں مانتی. مسلمان یہ جہالتیں سوچیے کتنی رہی ہوگی. قرآن نہیں سمجھتے تھے، حدیثیں، ہندوستان کے مدرسوں میں قرآن حدیث نہیں پڑھایا جاتا تھا. یہ ماحول تھا. ادھر شیخ محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ کی جو تحریک اٹھی، ہندوستان میں تحریک اہل حدیث کے جو اثرات آئے درجہ بدرجہ آہستہ آہستہ بہت تکلیفیں جھیلی. ہمارے علماء جب سنت کو بیان کرتے تھے مارا جاتا تھا، گالوں پر مارا گیا، چپل سے مارا گیا، کپڑے پھاڑے گئے، مسجد سے نکالا گیا، نہ جانے کیا 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 گیا، لیکن دعوت دیتے رہے. ہم کو بہت کم مشقتیں جھیلنی پڑی. آج یہ کتنی محنتوں سے، مشقتوں اور آزمائشوں سے گزرنے کے بعد یہ حق ہم تک پہنچا ہے. اس امانت کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. اس امانت کو چھوڑ کر دوسری چیزیں اختیار کرنے سے پھوٹ ہوتی ہے. اللہ کا عذاب دنیا میں بھی آتا ہے. دشمن مسلط ہوتے ہیں آج عالم اسلام پر، پھر سے دشمن مسلط ہے. ان دشمنوں کے تسلط سے اگر بچنا ہے تو دین کی بنیاد یعنی وحی الہی کی طرف لوٹنا ہوگا. اور اس سلسلے میں ہم جو پڑھ رہے ہیں یہ تاریخ کا بہت اہم سبق ہے.
شیخ محمد عبدالوہاب رحمہ اللہ کی دعوت کے چند نکات اور پھر اس کے نتائج کے تناظر میں کل کے درس میں، کل مطلب ہمارا سوال و جواب کا دن ہے، لیکن انشاءاللہ ابتدائی 12 سے 15 منٹ میں وہ عبارت پڑھ کے میں خلاصہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین حق کی فہم اور اسے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی برکت سے دنیا اور آخرت میں ہر قسم کے فتنے اور عذاب سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔